ایک طرف کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ اچھا زئی صاحب اور دوسروں کے ساتھ اختیار بات کر سکتے، اور دوسری طرف جو اندر میں اس کو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کا خطاب دوں گا کہ وہی جو اس کی بہن ہے علیمہ خان، وہ اپنے انسٹرکشن جاری کرتے اور اس کو ریجیکٹ کرتے اور مسترد کرتے کہ جو بھی بات چیت کرتے وہ ہم میں سے نہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں۔ تو یہ ایک عجیب کنفیوزنگ سچویشن کہ وہی اگر اس کو آن ہی نہیں کرتے، کبھی ایک کا بیان آتا ہے کبھی دوسرے کے بیان آتے ہیں، اور پھر اگر اس کی گھر سے بیان آتا ہے تو اس کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی طرف سے بیان۔ تو اسی پر بات کرنا ہم نے تو نیک نیتی سے، شہباز شریف صاحب نے ڈے ون سے نہیں کیا، ابھی ہم گورنمنٹ میں ہم اگر جب اپوزیشن میں بھی تھی اور آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا اور ہماری مینڈیٹ کو بھی چوری کر دیا گیا اور عمران خان کو زبردستی مسلط کر دیا گیا 2018 میں، اس بدترین سچویشن میں ہم وکٹمائزیشن بھی سارے فیس کر رہے تھے۔ میں بھی آپ کے سامنے ہوں تو یا کے پی کے میں جتنا ہٹ ہوا یہ سارے لوگ جانتے، مگر اس کے باوجود فلور آف دی ہاؤس وہی شہباز شریف صاحب نے دعوت دی عمران خان کو کہ آؤ بیٹھ جاتے، خواہ ملک کی معیشت کا ایشو ہے، دہشت گردی کا ایشو ہے، ہم سب کو مل کر اس پر بات کر لینے چاہیے۔ اور پھر بھی بار بار مختلف موقعوں میں اسی دن پھر بھی کہا کیبنٹ میں کہ اگر آپ کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے آپ بیٹھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، مگر اس کی اس طرح یہ میں کہتا ہوں بدقسمتی ہے کہ وہ اس طرح چیزوں کے لیے وہ ہے ہی تیار نہیں۔ اگر وہی بات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہو رہی تھی اور یہ ملک جل رہا ہے اور خاص کر ہمارا صوبہ جل رہا ہے، بلوچستان جل رہا ہے، تو اس سے بھی انہوں نے رائے فرار اختیار کیا اور واک آؤٹ کیا، اس میں حصہ ہی نہیں لیا۔ اگر وہی کوئی معیشت کی بات ہوتی ہے تو اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میں کشمیر کا وزیر ہوں، اگر ہم وہی کوئی اس طرح ایشو لاتے کشمیر ڈے کے موقع پر تو اسے بھی نکل جاتے، واک آؤٹ کر جاتے۔ تو ان کا ہمیں یہ نہیں، جمہوریت کے سے بھی واک آؤٹ کر جاتے، خود اسمبلیوں کو اس طرح تعلیل کر دیا، ڈیزالو کر دیا۔ تو ان کی ہسٹری اور تاریخ یہ ہے کہ وہی ملک کی بہتری کے لیے ہے نہیں، اپنے ذات کے لیے انہیں پہلے ماضی میں بھی سوچا ہے اور اب بھی سوچ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے رہا ہے کہ ملک کا بھی سوچے اور اس کے پی کے کا بھی سوچے۔ یہ تو فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ وہی فائنانس منسٹری نے سارے حقائق جاری کیے کہ 2018 کے بعد اور وہی جو 18ویں ترمیم کے بعد اور پھر اس کے بعد ایئر وائز بھی وہی پورا بریک اپ بھی دیا اور وہی بھی دے دیا کہ دہشت گردی کے مد میں NFC ایوارڈ کا 1% ہر سال ان کو دوسرے سے زیادہ ملتا ہے کے پی کے کی عوام کو۔ اور میں بھی یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ثابت کرے کہ جو NFC ایوارڈ میں کے پی کے کا شیئر ہے، حصہ ہے۔ ایک تو ہمارا وہی چیز ہے کہ ہماری ڈیمانڈ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کلیم ہے، جس کو کلیم کہتے ہیں کہ ہمیں نیٹ ہائیڈل میں اتنا ملنا چاہیے، فلائی اتنا ملنا چاہیے، وہ تو ایک اور بات۔ مگر جو شدہ چیز ہے جو NFC ایوارڈ میں کے پی کے کا حصہ ہے، تو آیا ایک مہینے کے پہلے تک 15 دن سے پہلے تک اس کا ہر مہینے میں 15 تاریخ کو وہی جو اس کا شیئر ہے اس کو برابر کی بنیاد پر ملتا ہے، ایڈیشنل 1% بھی ملتا ہے۔ مگر یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ہم دوسرے صوبوں میں جاتے ہیں وہی انقلاب دیکھتے ہیں، تعلیم کی بھی اور وہی صحت کی بھی، سڑکوں کا بھی، اسٹوڈنٹس کے لیے، ایگریکلچر کے لیے، مگر ہمارے صوبے میں جب آ جاتے ہیں تو کوئی ہم کہتے ہیں کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں کربوں کی کہ وہی کدھر گئی اور وہ کس مقصد کے لیے استعمال کر دیا گیا۔ یہ میں نے کل پشاور میں بھی بات کی ہے اور اب بھی بات کر رہا ہوں کہ ایک دن آپ کو یہ بلیم گیم سے نکل کر اس کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ ہم آپ سے یہ کربوں کا حساب مانگیں گے کہ جو پیسے آئے تھے آپ نے کس کے لیے خرچ کیے، جس اسپتال میں جاتے، یونیورسٹی میں جاتے، جہاں جاتے، جس روڈ سڑک سے جاتے، کوئی چیز نظر آ ہی نہیں رہا ہے۔ تو صرف وہی جو حصہ ملتا ہے اس مقصد کے لیے ملتا ہے کہ مرکز پر حملہ کرے، چڑھائی کرے، اداروں کو بدنام کرے، اپنے ملکوں کو انڈیا اور دوسرے ملکوں کی ایجنٹی کر اس کی بدنامی میں کردار ادا کرے۔ تو ایک دن دوسرے باتیں تو اپنی جگہ، یہ دن آئے گی کہ آپ اکاؤنٹیبل ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ یہ بات
مردان والوں سے بہتر کون جانتا ہے, کے پی کے والوں سے بہتر کون جانتا ہے کہ کیا مقصد تھا جو 9 مئی کرا دیا گیا, کیا قصور تھا. اس طرح ہم نے زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. اداروں کو سب کو تباہ کرا دینا, اور ریڈیو اسٹیشن اور ٹی وی اسٹیشن اور ٹول پلازوں پر, اور وہی شہیدوں کے مقبروں پر, دوسرے جگہوں پر, اور وہی کور کمانڈر کے گھروں پر. کیا میسج دینا تھا؟ میسج تو ان کی وہی ایک ہی میسج ہے, ادارے اگر کمزور اور بدنام ہو تو یہ کام ہوگا کہ اتنے کمزور ہے کہ انڈیا کا مقابلہ نہ کر سکے. مگر وہ پہلے بھی ناکام ہوئے. ان کے اتنی کمپین کے باوجود جب ٹائم آیا تو انہوں نے ڈٹ کر دلیری سے مقابلہ کیا, اور اپنے 100 گنا بڑے دشمن کو نیچے دکھانے میں ان کو کامیابی ہوئی. اور وہی پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ کا وہی بیانیہ خاک میں ملا دیا کہ یہ خاکی وردی اگر یہ ہو تو یہ ہر مشکل میں پاکستان کی عوام کے ساتھ یا اندر بھی ساتھ ہوں گے اور بیرونی بھی وہی صلاحیت رکھتے ہیں. میں چیف منسٹر کو یہ مشورہ ہے کہ آپ کو چیف منسٹر وہی لاہور کی گلی کوچیوں میں گھومنے کے لیے نہیں کر دیا ہے کے پی کے کی عوام نے. اتنا ضرور دیکھے سیکھے مریم نواز سے, وہی پنجاب میں گھومے پھرے اور دیکھے کہ پنجاب کی چیف منسٹر نے کیا کیا ہے. وہی نقل کاپی کرو, ذرا شرم حیا کرو, آ جائے اس سے سٹارٹ لے, اس سے شروع کرے. بخیر آپ کو کچھ ہی نہیں ملنا ہے. بتا دیا اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہو نا, وہی میرٹ کا نام ہی نہ ہو, جو لوگ ڈیلیور کر سکتے جس میں صلاحیت ہے اس کو موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے, اور اپنے من پسند لوگوں کو جسے وہی چیزیں وہ نکالتے جو چاہتے ان کو لایا جاتا ہے. تو کس طرح اس صوبے کو آگے جانا ہوگا؟ آگے جانا تو ان کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے. یا اڈیالہ کے سامنے ہمارے چیف منسٹر واک کرتے, اور ابھی دوسری طرف وہی ابھی پنجاب کی گلی کوچوں میں اور وہی پٹھانوں کے ہوٹلوں میں جا کر اور سیلفیاں بنا کر اس کا وہی کام ہے. آپ کا یہ کام ہے کہ یہاں آ کر بیٹھ جائے, کوئی بہتری لائے اور ڈیلیور کرے. اس مردان کی چرچ میں عیسائی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ موجود ہو تو یہ ہماری اس عزم کا اظہار ہے کہ پورے مائنارٹی اور کرسچن کمیونٹی خاص کر ان کی کیا مقام ہے, کیا اس کی حیثیت ہے. اس طرح کر مریم نواز نے خود بھی کرسمس کی ریلی کو لیڈ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے بھی فنکشن میں شرکت کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی شرکت کی. اور آج ہم یہ ضروری سمجھے کہ اس خوشی کے موقع پر, کرسمس کے موقع پر, اور پھر ان کو نئے سال کی مبارکباد کے لیے یا خود بنفس نفیس حاضر ہو جائے. مجھے تو خود بھی حیرت ہوئی کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ اجازت صاحب اور دوسرے کے ساتھ اختیار بات کر سکتے, اور دوسری طرف جو اندر میں اس کو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کا خطاب دوں گا کہ وہی جو اس کی بہن ہے علیمہ خان, وہ اپنے انسٹرکشن جاری کرتے اور اس کو ریجیکٹ کرتے اور مسترد کرتے کہ جو بھی بات چیت کرتے وہ ہم میں سے نہیں, ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں. تو یہ ایک عجیب کنفیوزنگ سچویشن کہ وہی اگر اس کو آن ہی نہیں کرتے, کبھی ایک کا بیان آتا ہے کبھی دوسرے کے بیان آتے ہیں, اور پھر اگر اس کی گھر سے بیان آتا ہے تو اس کو اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ وہ عمران خان کی طرف سے بیان. تو اسی پر بات کرنا ہم نے تو نیک نیتی سے, شہباز شریف صاحب نے ڈے ون سے نہیں کیا. ابھی ہمیں گورنمنٹ میں ہم اگر جب اپوزیشن میں بھی تھی اور آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا اور ہماری مینڈیٹ کو بھی چوری کر دیا گیا اور عمران خان کو زبردستی مسلط کر دیا گیا 2018 میں, اس بدترین سچویشن میں ہم وکٹمائزیشن بھی سارے فیس کر رہے تھے. میں بھی آپ کے سامنے ہوں تو کے پی کے میں جتنا ہٹ ہوا یہ سارے لوگ جانتے, اور اس کے باوجود فلور آف دا ہاؤس وہی شہباز شریف صاحب نے دعوت دی عمران خان کو کہ آؤ بیٹھ جاتے. خواہ ملک کی معیشت کا ایشو ہے, دہشت گردی کا ایشو ہے, ہم سب کو مل کر اس پر بات کر لینے چاہیے. اور پھر بھی بار بار مختلف موقعوں میں اس دن پھر بھی کہا کیبنٹ میں کہ اگر آپ کے ساتھ ملک کی بہتری کے لیے آپ بیٹھنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. مگر اس کی اس طرح یہ کہتا ہوں بدقسمتی ہے کہ وہ اس طرح چیزوں کے لیے وہ ہے ہی تیار نہیں. اگر وہی بات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ہو رہی تھی اور یہ ملک چل رہا ہے اور خاص کر ہمارا صوبہ چل رہا ہے, بلوچستان چل رہا ہے, تو اس سے بھی انہوں نے رائے فرار اختیار کیا اور واک آؤٹ کیا, اس میں حصہ ہی نہیں لیا. اگر وہی کوئی معیشت کی بات ہوتی ہے تو اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. میں کشمیر کا وزیر ہوں, اگر ہم وہی کوئی اس طرح ایشو لاتے کشمیر ڈے کے موقع پر تو اسے بھی نکل جاتے.